اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا بنی انکا ستساق الی العراق وہی ارض التقى بها النبیون واوصیاء النبیین۔ سرکار ختم مرتبت فرماتے ہیں امام حسین سے کہ اے میرے فرزند، تمہیں عنقریب لے جایا جائے گا عراق کی جانب، اور یہ عراق وہ سرزمین ہے کہ جس سے ہر نبی نے اور ہر نبی کے وصی نے ملاقات کی ہے۔ کربلا نجات کا دروازہ ہے۔ کربلا اس چشمے کا نام ہے کہ جس سے ہدایت کے سوتے پھوٹے ہیں، اور یہ ہدایت کربلا سے جاری ہوئی ہے۔ لیکن یہ کربلا زمان اور مکان کے ساتھ مقید نہیں ہے، یعنی کربلا کسی زمانے اور کسی مکان کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ کربلا ابتدائے خلقت انسان سے اور تا قیام قیامت ہے، اور اس کی نجات، اس کی ہدایت ہمیشہ جاری و ساری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر ہر نبی، جو بھی نبی ہے، وہ کربلا سے ضرور گزرا ہے، اور کربلا میں امتحان میں مبتلا ہوا ہے، اور امتحان میں مبتلا ہونے کے بعد سرکار سید الشہداء پر گریہ کیا ہے، اور گریہ کرنے کے بعد اس مقام سے آگے بڑھا ہے۔ تمام اولی العزم انبیاء کربلا سے گزرے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام انبیاء جو بھی ہیں، ہر نبی کربلا سے گزرا ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر گریہ کرتے ہوئے گھوم رہے تھے، گھومتے گھومتے ایک بار کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں، اور کربلا کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد ایک بار غم کی کیفیت حضرت آدم کے قلب پر طاری ہو گئی۔ حضرت آدم اس غم کی کیفیت کو برداشت نہ کر پائے، اور غش کھا کر زمین پر گرے، اور جیسا کہ علامہ مجلسی بحر الانوار میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم کے پاؤں سے خون جاری ہوا، اور جب خون جاری ہوا تو نگاہ اٹھا کر پروردگار سے خطاب کیا، پروردگار کیا ہوا؟ یہ کون سی سرزمین ہے کہ جس پر میں آ کر اتنا غمگین ہو گیا اور میرے پاؤں سے خون جاری ہو گیا؟ ندائی، اے آدم، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر آخری نبی کا نواسہ شہید کیا جائے گا اور اس کا خون بہایا جائے گا۔ اور جب یہ ذکر حضرت آدم نے سنا تو حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور پھر حضرت آدم نے حضرت سرکار سید الشہداء کے قاتلوں پر لعنت کی۔ حضرت آدم اس کربلا میں مبتلا امتحان ہوئے اور گریہ کیا۔ آدم کون ہے؟ یہ آدم کو کربلا کی سرزمین پر کیوں لایا گیا؟ کہا، اے آدم، تم صفی اللہ ہو، تم خالص ہو، اور یہ خلوص اللہ کی جانب سے تمہیں ملا ہے، تم خالص ہو کر آئے ہو، اور اس خلوص کی انتہا، اس خلوص کو اپنے کمال پر اگر دیکھنا ہو تو کربلا میں آؤ۔ آدم کا خلوص، آدم اپنے خلوص کو لے کر کربلا میں پہنچے، اور یہی خلوص اصحاب امام حسین میں نظر آتا ہے کہ جب سرکار سید الشہداء کے سامنے نماز کا وقت ہے اور سعید کھڑے ہوئے ہیں، تیروں کو اپنے جسم پر روک رہے ہیں، روکتے روکتے ایک بار جب نماز تمام ہوئی، سعید غش کھا کر گرے۔ آدم کون ہے؟ جو جنت سے آئے ہیں زمین پر، اور جب سعید کی بات کی گئی تو حضرت امام حسین نے فرمایا، یا سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید، تم خلوص کی اس منزل پر ہو کہ تم جنت میں ہمارے سامنے رہو گے۔ یہ خلوص ہے جو کربلا میں ہر جگہ پہ نظر آتا ہے۔ یہ صفائے نفس ہے، پاکیزگی نفس ہے کہ جو حضرت آدم میں تھی وہ اپنے کمال پر کربلا میں پہنچی۔ ہر صحابی اپنی ذات کے اندر اس صفا کو لیے ہوئے، اس صفائے باطنی کو، روح کی پاکیزگی کو لیے ہوئے، اور جب اصحاب امام حسین خلوص اور صفا کی اس منزل پر ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ وہ سرکار سید الشہداء کے جو باب اللہ ہیں، جو کشتی نجات ہیں، وہ خلوص اور صفا کی کس منزل پر ہوں گے۔ اس لکھا ہے، اے آدم، تم صفی اللہ ہو، اور یہ صفاعت اپنے کمال پر پہنچی کربلا میں۔ نوح نجی اللہ ہیں، کربلا کی سرزمین پر آئے، اور آنے کے بعد حضرت نوح بھی مبتلا امتحان ہوئے، اور جب کشتی بھور میں پھنسی ہے تو ایک بار سرکار سید الشہداء کا ذکر کیا گیا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کے بعد امام حسین پر گریہ کرنے کے بعد قاتلین امام حسین پر لعن کیا حضرت نوح نے، کشتی کو نجات مل گئی۔ اے نوح، تم نجی اللہ ہو، تم سفینہ نجات بنانے والے ہو، لیکن آپ، اے نوح، آپ نے جو سفینہ نجات بنائی ہے وہ محدود ہے، اس کے اندر محدود افراد آئے،
لیکن حسین خود ایسی کشتی کا نام ہے کہ جو اس کشتی میں آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اے نو، آپ عبد شکور ہیں، آپ عبودیت اور شکر کے انتہا پر ہیں، لیکن یہ عبودیت اور شکر اپنے کمال پر پہنچے گا کربلا میں۔ اس لیے اصحاب امام حسین کے اندر عبودیت بھی نظر آئے گی، شکر بھی نظر آئے گا۔ شب عاشور عبودیت کو انتہا پر پہنچایا، اور صبح عاشور شکر پروردگار کو انتہا پر پہنچے گا۔ جب تیر لگتا تھا شکر پروردگار کرتے تھے، اپنی جانوں کو قربان کر کے ہر صحابی نے شکر ادا کیا۔ اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، جب کربلا کی سرزمین پر آئے ہیں تو ایک بار کربلا کی سرزمین پر پاؤں میں خار چبھا اور خون کربلا کی زمین میں شامل ہوا۔ کہا پروردگار یہ کیسی سرزمین ہے؟ کہا اے موسیٰ یہ وہ زمین ہے کہ جس پر میرے نبی کا نواسہ قتل کیا جائے گا اور اس کا خون بہایا جائے گا، تمہارا خون بھی اس خاک میں شامل ہوا، اس لیے تاکہ وہ امتحان کہ جو میرا نبی کا نواسہ دے گا اس میں کسی حد تک تم بھی شریک ہو جاؤ۔ اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وہ تمام پریشانیاں جو حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں اٹھائی ہیں وہ ساری خلاصہ ہو کر نظر آئیں گی ذات امام حسین اور کربلا میں، کہ جہاں پر بچوں کو ذبح بھی کیا گیا اور عورتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اے موسیٰ تمہاری بنی اسرائیل کی قوم کے اندر بھی بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، لڑکوں کو ذبح کیا جاتا تھا، خواتین کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس سرزمین پر حسین کے بچوں کو بھی ذبح کیا جائے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ حسین کے بچے جب ذبح ہوں گے تو شکر کر کے دین پروردگار کو بچانے پر شکر ادا کریں گے۔ موسیٰ عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ اس سرزمین پر پہنچے تو اس سرزمین پر پہنچنے کے بعد ذکر امام حسین حضرت عیسیٰ کے لیے کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ اس ذکر کو سن کر گریہ کرتے ہیں، اور گریہ کرنے کے بعد قاتلین امام حسین پر لعن کرتے ہیں۔ اور اس سرزمین پر آنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے جب لعن کیا تو وہ غم اور وہ کیفیت جو تھی وہ طاری ہوئی تھی حضرت پر، وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر آپ تصور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، روح اللہ یعنی حیات دینے والے۔ حضرت عیسیٰ جسم انسانی کو حیات دیتے تھے، جو مردہ آ جاتا تھا اس کو حیات دیتے تھے، باذن اللہ کہتے تھے، قم باذن اللہ، حیات مل جاتی تھی۔ اے عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں، آپ حیات دینے والے ہیں۔ یہ حیات دینا آپ کا کمال ہے، لیکن یہ حیات دینے کا کمال کربلا کی سرزمین پر اپنے کمال پر پہنچے گا، کہ یہ وہ سرزمین ہے کربلا کہ جہاں پر ایسے افراد آئیں گے جو جسموں کو حیات نہیں دیں گے بلکہ پوری انسانیت کو حیات دیں گے، جو جسموں کو حیات نہیں دیں گے نہ فقط بلکہ دین پروردگار کو حیات دیں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر انسان کی روح کو حیات ملے گی۔ بس کربلا حیات کا دروازہ، کربلا نجات کا دروازہ، کربلا پاکیزگی کا دروازہ، کربلا امتحان میں کامیابی کے بعد اپنے کمال تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ اس لیے چاروں اولی العزم انبیاء اپنی تمام صفات کو لے کر اس سرزمین پر پہنچے، اور وحی الہی کے ذریعے سے پروردگار نے اس بات کو بتا دیا، اے میرے انبیاء تم اولی العزم ہو، تمہاری تمام صفات اپنی جگہ پر، یہ تمام صفات اگر اپنے کمال پر نظر آئیں گی تو کربلا میں نظر آئیں گی، اور رسول کا نواسہ ان تمام صفات کا مظہر بن کر اس کربلا میں آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔